کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا اور وہ جو اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے. پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. 9 ارب ڈالر کا جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے. ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. موونگ فارورڈ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالی ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالی مستحکم کریں گے اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اب یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالی ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا ٹماٹر پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے اگر قیمتوں میں عام آدمی کی غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا.
آدمی کو اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں قلت ہے پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی افیکٹو ایکشن پلان پر مقامات کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں, پوری طرح انوالو ہیں, تو پاکستان گریٹ لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں, اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیڈ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے, اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی, وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی تھینک یو. یہ جو اس کے اندر ریکمنڈیشن آئی ہے, آلدو کہ یہ آئی کی ایک شرط تو تھی اس کی قانون کے حوالے سے, تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم آئی ایم ایف نے ہم سے مانگا. تو ول یو میک دی آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن رپورٹ پبلک, نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کو ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, جس طرح سیکشن سے اس کے اوپر اپوزیشن آئی ہے, سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ. آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے, اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے, اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی سوورنٹی نہیں خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی. اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا, لیکن ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے, اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے, اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. جی, سکوپ بانڈز بھی ہم جاری کریں گے, لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی, اس کو چیلنج کر رہے تھے, لیکن آپ کی جو انفلیشنری پریشر ہے وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر, تو اس کے لیے 2 حل ہے, یا تو آپ وہ پاسال میں ہیں یا سبسڈی دیں. کیا حکومت اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کر رہی ہے کہ آپ سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی نیا میکینزم لے کر آئیں؟ اور دوسرا سر ایک بڑا یہ امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانس منسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا, تو کیا یہ جو یورو بانڈ کا ریٹ ہے یہ زیادہ نہیں ہے, اور کیا پرائم منسٹر اگر 2 دن انتظار کر لیتے اور 2 دن کے بعد فیصلہ کرتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا, بجائے انٹرنیشنل انویسٹر کو ہم انسرٹینٹی کا میسج دے دیں؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر, تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تمام محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ سبسڈیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. اس سے جو سبسڈی پہ رقم خرچ ہوتی ہے اس میں بھی بچت ہوئے گی, اور جو مستحق افراد ہیں ان تک شاید زیادہ رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو یہ بالکل ایک کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے, آج تک پہلے شاید اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا جس سنجیدگی کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اسے جاری و سازی رکھیں گے. جہاں تک یورو بانڈز کی بات ہے, تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا, ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی تو جی جو
جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی اسی رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی, اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے, اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا. یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا دوسری کرنسی خریدنے کا جو باہر لگے گی ہے, اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو زیادہ ہرٹ نہیں لینا تھا, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اگر روپیہ کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن پہ جو دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے, اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈیویلیویشن کے افیکٹ کا. عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر, تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں. دیکھیں, یہ اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے, وہ سرکاری چینی آتی ہے, اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے, اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے شوگر باسکٹ جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھیں پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی ملک میں, لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے. سو یہ دوسرا سوال میرے آواز نہیں آئی. جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ اے ڈی بی رپورٹ, دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس, اور جو پہلے انیشل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر. تو میں تو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں, تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ گرو کریں گے جو ہمارا اس سال جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے. دیکھیں, جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا, پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں. میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں, اور میں ان سے
پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں. دوسرا سر یہ بتائیے، جس طرح آپ نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے اور ابھیشیک صاحب نے بڑی محنت کی، لگن کی، تو کیا محنت اور لگن کی وجہ سے زیادہ صاحب نے بتایا ہے؟ اور کیا آپ کی اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا محنت اور لگن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اسٹرینثs بھی ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو ان کو فل کریں. بہتری کا سفر، یہ زندگی جو ہے وہ تو بہتری کا ہی سفر ہے نا، کہ بہتر سے بہتر کی طرف آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلی خامیاں ہیں ان کو نہ دہرایا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں صرف خامیاں ہی تھیں اور کارکردگی نہیں تھی. کارکردگی تھی، اور کسی جگہ پہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز دی ہیں یہ صرف چند ہیں، ورنہ میرے پاس تو پورا پلندہ پڑا ہے. تو وہ بہت اس کے اندر کسی جگہ پہ شاندار کام بھی کیا گیا ہے، اور جہاں پہ اچھا کام کیا گیا ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں گے، اسے جاری سازی رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اسی طرح چلتا رہے. جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو خوبیوں کے اندر تبدیل کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کپاس امپورٹ کرنے میں چند سال پہلے دیکھیں تو دوسرے 20 سے زیادہ کرتے ایکسپورٹ کرنے میں ہمارے سے بات کرتے ہیں یا پروڈکشن میں بات کی جائے، اب ہم 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اوپر سے آپ نے انڈیا کے ساتھ الاؤ کر دیا ہے کپاس کے امپورٹ کو. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی ہماری مارکیٹ کی نیڈ تھی، لیکن ہمارے کسانوں کی اور کپاس کے جو لوگ ہیں ان کی مسلسل ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بیج امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے، وہ نہیں دی جا رہی. آخر کب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان باہر سے جو بیج ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے؟ دیکھیں یہ تو جو صوبے ہیں، جو ان کے محکمہ زراعت ہیں اور جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے، جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی، اگر وہ جو بیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کو سراہیں گے. جہاں تک کپاس کی امپورٹ کی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس ہر سال پاکستان میں لاکھوں ٹن امپورٹ ہوتی ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہوئے گی، صرف انڈیا سے اب ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ تو ہر سال کپاس امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. جی صاحب، آپ نے اپنی معیشت کے حوالے سے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ ماضی کے جو آپ کی گورنمنٹ کی ہے وہ برقرار جاری رکھنے کا دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جو کارٹلز ہیں وہ آپ سے ڈھکی چکے ہیں. آپ جب اپوزیشن میں تھے، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، آپ اس کو سمجھتے ہیں اور آپ منسٹر بھی ہیں فنانس کے، کہ ان کارٹلز پر اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا؟ شوگر کارٹل، سیمنٹ کارٹل، ایل پی جی کارٹل، جو کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے، وہ کارٹل اس ملک کو، مطلب اس ملک کے عوام کو جو نوچ رہے ہیں، ان کی مہنگائی کے حوالے سے ان کی بری صورتحال رہتی ہے. ان پر کوئی آپ نے کوئی کمیشن بنایا ہے شوگر کے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی، تو ان کو کب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں سر، سیکنڈ کوشچن ہے کہ 140 ارب روپے کے ٹیکس استثناء کا جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے، کیا اس سے عوام جو پہلے ہی بل لا رہی ہے بجلی اور گیس کے بلوں سے، ایک بجلی کے بل پر 6 ٹیکسز ہیں، تو کیا ان پر مزید بوجھ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جہاں تک کارٹلز کا تعلق ہے تو جتنا کام ہم نے کیا ہے رینٹ سیکنگ کے خلاف اور کارٹلز کے خلاف، اور وہ جد و جہد ابھی بھی جاری ہے، وہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا، ہم نے شوگر کے اوپر رپورٹ کی اور ہم نے ایکشنز لیے. ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، جو ایک سٹے کے اوپر تھا، جس کی جورسڈکشن، وہ سٹے ہمارے دور کے اندر ویکیٹ کیا گیا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور ان کو بار بار وفاقی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا. تو یہ ایک جد و جہد جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو آپ شوگر کو دیکھ لیں کہ کسان کو گنے کا ریٹ ہی پورا نہیں ملتا تھا، پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو گنے کا ریٹ پورا ملنا شروع ہوا ہے. تو لیکن یہ کارٹلز بھی انٹرینچڈ ہیں اور یہ ایک جد و جہد چل رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم کسی نہ کسی ریفارمڈ مقام کی طرف پہنچا کے جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز ہیں، کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز ہیں، کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے
کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز وڈرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز وڈرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹریز کا پورٹفولیو بھی ہے اور حکومت نے 780 کروڑ پیکیج کے اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ایسینشیل آئٹمس میں پہلے سے سبسڈی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورس پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. ایون اسلام آباد کے یوٹیلیٹی اسٹورس پہ اویلیبل نہیں ہے. تو جو دور دراز کے 4000 دیگر آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ کیسے اویلیبل ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ان کی اویلیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور فردر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو سستی اشیاء ہے وہ بلک میں غائب ہو جاتی ہے اور وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی اس میں سب سپلیمنٹ دے دیں. یہ آپ پیداوار کے وزیر نہیں ہیں تو یہ پاکستان اس لیے آپ نے دسمبر تک ٹائم دیا تھا کہ اس کی تمام لیمیٹیشن ختم کر کے اس کو گوڈ شو کے لیے لائیں گے. اس پہ بھی جواب ہے اور ٹیکسز کی صورت حال دیا جائے گا. یہ میرے سوال کے جواب دے دیں. یہ یوٹیلیٹی اسٹور یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے, اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم واک ان بیسس پہ نہیں ایک ٹارگیٹڈ بیسس کے اوپر ہم کریں گے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سارے تو میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں. جی دیکھیں اسٹیل مل جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ اس سال اس کی جو ہے وہ بیڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کے کر لیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, صرف ابھی نہیں کہ جب سے میں وزیر خزانہ بنا ہوں, کہ جب کیونکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا تھا تو یہ 2 ماہ سے چل رہی ہے, 1 ماہ سے. تو ہم ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کی بیڈنگ کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے. بیس ٹیکس بھی مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہے. آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے مہنگائی؟ دیکھیں جہاں جہاں جو انٹرونشن چاہیے وہ ہم انٹرونشن کریں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ پرائس کنٹرول جو ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی اور لوکل حکومتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو ایز اے ٹیم ورک ہم چلیں گے جہاں جہاں جو انٹرونشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو یہ جو کووڈ کے بعد سپلائی شاکس آ رہی ہیں ساری دنیا میں, اس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں. شکریہ جی.